اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوائیں جو بہت تیز چلتی تھیں انہیں تابع کر دیا، اور وہ ان کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ پچھلی مرتبہ یہ آیت گزری تھی، لیکن تسلسل کنٹینویشن کے لیے میں نے دوبارہ لے لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے کہ بہت بڑا ان کا فلیٹ تھا، نیول فلیٹ اور کمرشل بھی، یعنی بحری بیڑا تھا، سمندری جہاز بہت بڑی تعداد میں، اور صرف انہی کے نہیں، بہت سے اور مملکتوں سے ان کے تجارتی یا بزنس کے بھی تعلقات تھے اور ڈپلومیٹک بھی تھے۔ وہ بھی سمندر کے راستے سے تھے، اور وہ لوگ بھی کشتیوں اور جہازوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہوا کو ہم نے تابع کر دیا تھا، جو بہتی تھی یا چلتی تھی ان کے امر سے۔ ہوا تو اپنے راستے پر چلتی ہے اور ان کی سرزمین کی طرف لے جاتی تھی۔ اب یہ سرزمین کے اندر کا ذکر نہیں ہے جہاں وہ رہتے تھے، بلکہ ان کی زمین کی طرف لے کر جاتی تھی۔ تجری بامری الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ جو فلسطین کی یا سرزمین تھی ادھر، اس طرف وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ تو ہوا تو کنٹرول میں نہیں ہوتی سمندر کے اندر، اور کشتیاں ادھر ہی چلا کرتی تھیں پہلے، کبھی جدھر ہوا کا رخ ہوتا تھا، اور جب تک وہ چپو والی کشتیاں تھیں تو اس وقت تک یہ آسان نہیں تھا کہ ہوا کا رخ اگر فیوریبل نہ ہو تو کشتیاں چلائی جا سکیں، اور خاص طور سے جب ہوا تیز ہو۔ تو پھر انسان نے وہ بادبانی کشتی ایجاد کی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید حضرت سلیمان کے دور کی ایجاد ہو۔ ہوا کا رخ کسی بھی طرف ہے، اس کو کنٹرول کر لیا۔ پہلے وہ ہوا ادھر چلتی تھی جدھر اس کا رخ ہوتا تھا، ہوا چلنے لگی جدھر چاہا اس طرف، تو اس کے ہواؤں کی ڈائریکشن موڑ دی، ہواؤں کی سمت موڑ دی۔ جیسے اس سے پہلے لباس بنانے کا ذکر تھا، قرآن شریف میں ہے اور دوسری جگہوں پہ کہ ہم نے تمہارے لیے لباس بنائے، تو اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے وہ قانون رکھ دیے جن کا استعمال کرنے کے بعد انسان نے لباس بنائے، جو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ فہم اور وہ عقل اللہ نے دی، اور وہ قانون اللہ نے رکھ دیے کہ اس فہم اور عقل کا استعمال کر کے اور ان قانونوں کے ذریعے پھر انسان نے جن چیزوں کو تابع کیا، قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ کی طرف ریفر کیا گیا کہ ہم نے کیا۔ تو ہواؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا کہ اب جدھر کشتی چلانے والا چاہتا ہے، اب وہ رخ ادھر ہو گیا۔ تو ایک آرٹ ہوتا ہے، بادبانی کشتی جو پردوں والی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتی، تو الٹ جائے گی۔ اگر اس کی جو ڈوریاں ہیں الٹی سیدھی اگر ادھر ادھر کر دی گئیں تو وہ کشتی الٹ جائے گی۔ تو وہ جہاز ان کے جو آتے تھے یا کشتیاں جو ان کی آتی تھیں، پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں ان کی سرزمین کی طرف پہنچ جاتی تھیں۔ یہ ترقی انہوں نے کی تھی۔ اور وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر شے کا علم اللہ نے فرمایا ہمارے پاس ہے، اور وہ علم اللہ نے ہر شے کا انسان کو دیا، زمین پر رکھا، اور ہر شے کے علم میں سے
جتنا انسان جانتا چلا جا رہا ہے اتنے کا استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیطان کے معنی سرکش، بغاوت کرنے والا، بہت سرکش، قبضہ نہیں دینے والا، یہ لفظی معنی ہیں۔ اور شیاطین میں سے، شیاطین قرآن نے کہا ہے جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انس میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر شیاطین لفظ جو استعمال کیا ہے وہ سرکش لوگوں کے لیے استعمال کیا، اس کے لفظی معنوں میں ہے۔ وہ جو سرکش قومیں تھیں یا سرکش ٹرائبلز تھے، قبائلی تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی بڑی تھی اور ان کا کنٹرول اتنا بڑا تھا کہ وہ قبائلی سب ان کے تابع تھے جو بہت سرکش تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، ان کے لیے سمندر میں بھی غوطے لگاتے تھے مختلف چیزیں نکالنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت، ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اس لفظ کے معنی بنیادی معنی ہے، حفاظت کے معنی نگرانی، یہ بنیادی معنی ہے۔ اس سے پھر پروٹیکشن کے معنی بھی آ گئے۔ تو ان کی نگرانی جو ہے وہ ہم کیا کرتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے کا مطلب پھر یہی ہے کہ جو اللہ نے قوانین رکھ دیے ان کا استعمال کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی سلطنت حاصل کی۔ سلطنت تو ان کو ملی تھی وراثت میں، لیکن اس کو انہوں نے بہت ترقی دی اور آگے بڑھایا، اور فرمایا کہ ہم تھے نگرانی کرنے والے ان تمام چیزوں کے، وہ سلیمان نہیں کر رہے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اب یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے پیچھے سے بہت سے نبیوں کا، اس سے پہلے اور انبیاء کا تذکرہ تھا، اور یہ سب تذکرے شارٹ ہیں، مختلف ہیں اور مختصر ہیں۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ نبیوں کے تفصیلی تذکرے ہیں، اور وہاں جہاں پر ان کے مفصل ذکر ہے، جہاں ڈیٹیلڈ ان کے ذکر ہیں، وہاں اس موقع سے متعلق کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے۔ یہاں ایک ایک دو دو آیات ہیں مختلف نبیوں کے بارے میں۔ تو یہ تذکرے کسی مقصد کے تحت ہیں جو ایک ساتھ لائے گئے ہیں، وہ مقصد آگے آئے گا۔ یعنی زندگی کے زیادہ حالات کہ وہاں کیا پیش آیا تھا وہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، ان کے دور کی چند پہچانیں، ان کی زندگی سے متعلق کچھ مخصوص واقعات، اور اس کے بعد پھر اگلے نبی کا تذکرہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو بے پناہ رحم کرنے والے، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ نبیوں کی دعا کا انداز ہے، اور آپ اپنی دعائیں کریں تو سیکھنے کا ہے اور لینے کا ہے۔ دیکھیے، اپنی تکلیف بیان کر دی اور یہ نہیں کہا کہ جلدی سے جلدی دور کر دے، میں پھر دوبارہ اس تکلیف سے بچ کر میں پہلے کی طرح وہی تکلیف ہٹ جائے اور میں پہلے کی طرح نارمل ہو جاؤں۔ تکلیف اپنی بیان کر دی، تکلیف کی ڈیٹیلز تک نہیں ہے، تفصیلات تک نہیں ہے کہ اے میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں، اور آپ تو تمام رحم فرمانے والوں سے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اصل تو اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اپیل زیادہ کی گئی ہے دعاؤں کے اندر، نبیوں کی جتنی دعائیں ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف کی تفصیلات بیان کی جائیں اور یہ کہا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور اسے
اگر کہیں چاہنے کا ذکر بھی ہے تو مختصر ہے، بہت مختصر ہے، جو محرومی ہے اسے رکھ دیا سامنے، یہ بہت مختصر سی کوئی بات، اور اصل میں جو اللہ کی صفات ہیں انہیں اپیل کیا ہے۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ مجھے سخت تکلیف میں ہوں، مجھے سخت تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے جواب دیا اس کا، ایوب کی پکار کا، اور انہیں بتایا کہ کیا طریقہ ہوگا تمہاری تکلیف کے دور ہونے کا۔ یہ ہے قرآن شریف میں دوسرے مقامات، اپنے مقام پر آئے گا کہ تکلیف کو دور کرنے کا طریقہ بتایا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچ گئی وہ کیسے دور ہوگی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو پھر اس طریقے سے ہم نے جو تکلیف ان کو جو اذیت پہنچی ہوئی تھی اسے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کو ان کے گھر والوں سے ملا دیا، اور پھر اور دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس ان کو پہنچا دیا۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری رحمت سے ہوا، وذکریٰ للعابدین، اور یہ ہے یاد دہانی کی بات ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اب اپنے مقام پر آئے گی تفصیل سے اس بات یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کیسے دور ہوئی۔ اللہ نے ان کو طریقہ بتایا کہ تکلیف دور ہونے کا، اور وہ پھر اپنے لوگوں سے واپس مل گئے۔ ہمارے ہاں تو بہت عجیب عجیب باتیں ہیں، بڑی طرح طرح کی جو نبی کی شان سے کسی طریقے سے نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس طرح تک کی باتیں ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کے جسم سڑ گیا تھا، اور کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو واپس اٹھا کے پھر زخم میں ڈال لیتے تھے۔ یہ ہے صبر ایوب، بڑا مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے، علاج کرائیں گے۔ اگر کوئی جسمانی تکلیف ایسی بھی پہنچی ہے جس میں زخم بھی ہو گئے ہیں، ابھی تو قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جسم میں زخم ہو گئے تھے یا سڑ گیا تھا یا کوڑ ہو گیا تھا، لیکن اگر زخم بھی تھے یا اگر جسمانی اس طرح کی تکلیف تھی، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کیڑے پڑ گئے تھے تو وہ کیڑے گرتے تھے تو واپس کیڑے ڈال دیتے تھے اپنے زخم کے اندر اٹھا کہ یہ ان کے صبر کا معاملہ تھا، اور پھر اللہ نے ایک دن اچانک بالکل جو ہے وہ سب کچھ غائب کر دیا۔ اس کو مثال میں نہیں رکھا جاتا، کہا کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے قانون کی پیروی کرتے تھے، اور اللہ کے قانون کے مطابق ہی ان کا علاج ہوا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہاں زندگی کا کوئی اور بڑا واقعہ نہیں، یا ان کی زندگی کوئی مختصر واقعہ بھی بیان نہیں کیا۔ یہاں جن ایک ہی آیت میں 3 نبیوں کے نام لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے صبر کا کم از کم بچپن کا واقعہ تو ہمیں معلوم ہے، وہ بھی صبر کہتے ہیں مستقل مزاجی کو، ڈٹے رہنے کو، کہ جب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر جا رہے تھے اور راستے ہی میں سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہو گیا ہوگا اور ذبح کر دیے جائیں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور بھی ہوں گے زندگی میں واقعات۔ حضرت ادریس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے زیادہ، جن شخصیات کے ساتھ میں انہیں بائبل کے اندر ایسوشیٹ کیا گیا ہے، لفظ ادریس وہاں پر نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ اور ذوالکفل تو صرف ایک نام ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن شریف نے بعض انبیاء کے تفصیلی تذکرے کیے ہیں، سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایک ہی مقام پر، سب سے زیادہ ان نمبر یعنی تعداد میں سب سے زیادہ مرتبہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا، ان کے زندگی کے چند واقعات کے مختلف پہلو بار بار بیان کر کے۔ اور یہ ذوالکفل یہ بھی انبیاء میں سے، نبیوں کے ساتھ نام لیا گیا ہے تو انبیاء میں سے ہوں گے، اور کوئی تفصیل اس کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کپل وستو زمانے والا، کپل والا، اس سے ریلیٹ کیا ہے، گوتم بدھ یا مہاتما بدھ سے۔
خالی نام کی مناسبت کے نام ذرا سا ملتا جلتا ہے اور کفل کا ہم کپل کر لیں یا کر سکتے ہیں، یہ بالکل کافی نہیں ہوتا یہ مان لینے کے لیے کہ وہ گوتم بدھ ہوں گے۔ اس سے 2-4 باتیں زیادہ ہوں تب بھی کافی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک نبی تھے اور نبی رہے ہوں گے، اور انہوں نے اپنا ایک اندازہ لگایا۔ ہمیں تفصیلات احادیث میں بھی نہیں ملتی، اور اس نام کے نبی ہمیں بائبل میں بھی نہیں ملتے۔ کل من الصابرین، یہ تمام انبیاء وہ تھے، یہ سب ثابت قدم تھے، یہ سب اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر مستقل مزاجی سے قائم رہنے والے اور ڈٹے رہنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب صالحین تھے۔ اور صالح کا مطلب جسے ہم اردو میں نیک کہتے ہیں، مطلب نیک ہوتا ہے، لیکن جسے ہم اردو میں نیک کہتے ہیں وہ بڑا لمیٹڈ اور بڑا محدود معنی ہیں۔ اسی سے صلاحیت لفظ بنا ہے، اسی سے صلح لفظ بنا ہے، یہی مادہ ہے، مادہ اس کا صلح ہے۔ صلح ہوتی جب ہے جب بیلنس، جب بیلنس ہوتا ہے، جب کام پروپورشنیٹ ہوتے ہیں، جب توازن کے ساتھ میں ہوتے ہیں، ورنہ وہ صلح والا حصہ ختم ہو جاتا ہے جب توازن بگڑتا ہے۔ ان کے جتنے، یہ سب وہ ہیں کہ جو بہت متوازن زندگی جینے والے لوگ تھے، اور احکامات کی پابندی دین کی ہے ہی توازن کے ساتھ میں، وہ سب اس کی پابندی کرتے تھے، سب بے پناہ باصلاحیت بھی تھے۔ وَظَنُّونَ، اور مچھلی والا، حضرت یونس علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی، نبی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، اور اجتہادی غلطیاں بعض موقعوں پر ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے روکا جاتا ہے یا پکڑ آتی ہے۔ قرآن شریف میں بہت سے مقامات پہ دکھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنے کا کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، اب آئندہ نہیں کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی تھی کہ وہ ہجرت کر گئے، اس سے پہلے جب اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ ملے، اس سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب اب نازل ہوگا، اب ان میں خیر کا پہلو نہیں بچا، اور خیر کا پہلو تھا ان میں۔ عذاب کے آثار دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد قوم نے توبہ کی اور قوم واپس آ گئی۔ پھر اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی واپس لایا، وہ اس وقت، لیکن ایک تنبیہ کے بعد، ایک وارننگ کے بعد۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی کے اندر تھے، اس کشتی سے وہ سمندر میں یا گرے یا ڈالے گئے یا اپنی مرضی سے جو کچھ جیسا بھی واقعہ پیش آیا ہو، اور وہاں ایک بڑی مچھلی نے، غالباً ویل مچھلی رہی ہوگی جیسے بیانات اور مختلف مقامات پر ہیں، ان کو نگل لیا، اور 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے بائبل کے مطابق۔ اور بائبل میں اسے بہت بڑے معجزے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، بہت بڑے معجزے کے طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال دی گئی ہے اس کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ حضرت عیسیٰ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ معجزہ طلب کرتے ہو، چمتکار مانگتے ہو، تمہیں اس کے سوا کوئی دوسرا معجزہ نہیں دیا جائے گا کہ جیسے یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا، ایسے ہی ابن آدم بھی، وہ اپنے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال کرتے تھے، آدم کی نسل میں سے، تاکہ یہ واضح رہے کہ انسان تھے، ایسے ہی ابن آدم بھی 3 دن 3 رات زمین کے پیٹ میں رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام وظنون، پھر اس کے بعد وہ وہاں پر انہوں نے اپنی ترکیبیں جو کچھ بھی ممکن ہوں گی ان کے لیے اسے کیا ہوگا انہوں نے، اور اللہ سے دعا کی اور یہ قبول کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں پر اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں تدبیریں، ان تمام تدبیروں کو استعمال کرنا ہوتا ہے،
اور وہ مقامات بھی آتے ہیں جہاں پھر تدبیریں کچھ نہیں بچتی، وہاں صرف اللہ کا فضل ہی کام آتا ہے، اور پھر حالات اللہ ہی کی طرف سے ایسے بنتے ہیں کہ تکلیف سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں انہوں نے دعا کی، فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں انہوں نے فظن ان لن نقدر علیہ، اور وہ جب قوم پر بہت غصہ ہوئے اور چلے گئے تو اس وقت ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری طرف سے ابھی اجازت نہیں ہوئی تو اس پر ہماری طرف سے وارننگ نہیں آئے گی، پکڑا نہیں جائے گا۔ اور پھر ہوا ایسا کہ تکلیف میں پھنسے، فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے اندھیروں میں آواز دی، پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ کے سوا کوئی بھی کارساز نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور غلطیوں سے پاک تو آپ ہی ہیں۔ مجھ سے ہو گئی غلطی، ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اور صرف آپ ہیں جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ انی کنت من الظالمین، اور بے شک زیادتی جو کرنے والے ہیں ان میں میں نے ہی زیادتی کر لی۔ ہمارے یہاں آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے ختم ہوتے ہیں 1.25 مرتبہ پڑھی جاتی ہے مختلف کاموں کے لیے۔ 1.25 مرتبہ کوئی پڑھ نہیں سکتا ایک، تو بہت سے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، چنے ونے دے دیتے ہیں، چوئیے دے دیتے ہیں، یا مختلف چیزیں دے دیتے ہیں گنتی صحیح کرنے کے لیے۔ اب وہ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں یا جن کو بٹھا لیا جاتا ہے، کہیں بچوں کو بٹھا لیا جاتا ہے، سب کو بٹھا لیا جاتا ہے، ان کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی گنتی صحیح کرنے میں، کاؤنٹنگ صحیح کرنے میں۔ اب وہ معلوم نہیں کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، کتنی جگہ غلطی۔ اور پھر اگر جب بہت سے لوگوں کو بٹھا لیا جائے گا اور بڑی تعداد میں ہر ایک کو کاؤنٹنگ لگاتار کرنی ہوگی، تو آپ کر کے دیکھ لیجیے، آپ سے بھی بیچ میں غلطی ہو جائے گی، اور پھر سرا نہیں ملتا واپس کے کہاں سے نئے سرے سے کریں کیا؟ اور نئے سرے سے کریں تو کیا پہلے کو کینسل کیسے کریں؟ بھائی کچھ آپ بھول گئے، اسے یاد کرنا ہو تو اچھا چھوڑیے پھر سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہاں تو اتنی دفعہ پڑھ چکے تعداد بڑھ جائے گی۔ گنتی تو نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، تصور یہ ہے۔ تو وہ 1.25 تو شاید ہی کسی کا ہوتا ہو، کسی کا بہت کم رہ جاتا ہوگا، زیادہ تر تو کئی ہو سکتا ہے بڑھ بھی جائے۔ ایکوریٹ تعداد تو تقریباً ناممکن سی ہے، اور اس کے ورد ہوتے ہیں مسائل کے حل کرنے میں اور تکلیفوں کو ختم کرنے میں، اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ سے دعا میں اللہ سے فضل مانگا جاتا ہے، اس کا جتنی تدبیریں اپنے ہاتھ میں ہو وہ تدبیریں کی جاتی ہیں، یہ ہے قانون۔ ساری تدبیروں صرف اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہاں اللہ کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دعائیں مانگیں جو آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کریں، یہ احساس ہی نہیں ہو کہ اپنے قصور کا بھی اس کے اندر کوئی اعتراف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ تکلیف میں تھے، اللہ سے عرض کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان ہوں، غلطی ہو گئی، صرف آپ ہی کی ذات ایسی ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور میں واقعی بہت ظلم کر بیٹھا، بہت زیادتی کر بیٹھا۔ تو اپنی جو کچھ بھی ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کا انہیں بے پناہ احساس تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے میں اس تکلیف میں ہوں، اور اب راستے اور دوسرے بند ہو گئے اپنی تدبیروں کے۔ اور یہ بھی نبی کا انداز ہے، دیکھیے پہلے گزرا نا حضرت ایوب علیہ السلام کے دعا، کہ وہاں پر انہوں نے اللہ کی صفت کو آواز دی، بات کو اپنی تکلیف رکھ دی سامنے، اور تکلیف کی ڈیٹیل بھی نہیں، میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ کی صفات کا پہلے ذکر کیا، اللہ غلطیوں سے پاک تو آپ ہی ہیں، اور پھر اپنے قصور کا ذکر کیا۔ یہ کہیں نہیں کہ مجھے نکال دیجئے یہاں سے، مجھے یہاں سے اب آئندہ نہیں کروں گا، مجھے نکالیے یہاں سے، اور میں بڑے کچھ رونا نہیں ہے اس کے اندر، سب کچھ کہہ دیا اس نے، مجھ سے ہو گئی غلطی۔ وہ تو سب اللہ جانتا ہے کہ اب کس آزمائش کے اندر ہے اس وقت۔ اپنی غلطی کا ایک احساس تھا، اس کو انہوں نے واضح اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ مجھ سے ہو گئی غلطی، زیادتی میں بہت کر بیٹھا۔ جو لوگ
اس پر اللہ نے یہ آگے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، تو ہم نے پھر اس کی پکار کا جواب دیا۔ ونجیناہ من الغم، اور غم سے ان کو نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ایمان لانے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اب اس لیے چل رہا ہے وہ 1.25 مرتبہ کا آیت کریمہ کا جاب، کہ یہ جو کہا کہ ایسے ہی ہم غم سے نجات دیا کرتے ہیں، تو کہا کہ اچھا ایسے ہوتا ہے اس دعا سے؟ اب جو مصیبت آئے گی اس میں اب یہ 1.25 کا تو معلوم نہیں کہاں سے آیا۔ یہ تو کسی جو طرح طرح کی چیزیں بعض غلط بھی آ جاتی ہیں، وہاں بھی کہیں نہیں ہے کہ ان کی تعداد حضرت یونس علیہ السلام نے کہیں گنی ہو۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کے پاس تو کاؤنٹنگ کے لیے کوئی چنے بھی نہیں تھے، یہ 1.25 مرتبہ انہوں نے پڑھا تھا۔ اب یہاں آ گیا کہ یہ 1.25 مرتبہ جو ہے وہ پھر اس سے نجات ملے گی، یہ 1.25 مرتبہ پڑھنے سے۔ یہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی انہوں نے خطا کا اعتراف کیا اللہ کے سامنے، اب تہہ دل سے کیا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں کیا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تمام غلطیوں سے پاک تو صرف آپ ہیں، میں ظلم کر بیٹھا، مجھ سے ہو گئی غلطی۔ اللہ نے نجات دی۔ ایسے تمہیں نجات ملا کرے گی جب تمہیں اپنی غلطی کا واقعی احساس ہوگا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں احساس ہوگا، اور آئندہ اس غلطی کو کبھی ریپیٹ نہیں کرنے کی بھی نیت ہوگی۔ کہا کہ ہم ایسے نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ پڑھنا تھوڑی ہوتا ہے کچھ۔ انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں تھا، انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے کوئی جاپ نہیں کیا تھا۔ اور اسے بھی دیکھیے کہ وہ بہت سے لوگ بیٹھے اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چاہے وہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ رہے ہوں، اور چاہے وہ چنوں پر اور کسی اور گرنے والی چوئیوں کے اوپر گرنے والی چیز پر پڑھ رہے ہوں، کسی کے دل میں کوئی نیت نہیں ہوتی اس بات کی کہ کسی غلطی کو اپنی چھوڑیں گے۔ جس مصیبت پریشانی میں گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے ذہن میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس مصیبت پریشانی میں اپنی غلطی سے آیا ہوں۔ قرآن نے کہا تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اصل میں تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کسی کو ذرا سا اس بات کا احساس نہیں ہوتا اس وقت، یہ تو پڑھنا ہے، جاپ کرنا ہے کہ میں جس پریشانی کے اندر ہوں، اس پریشانی پہ میں اپنی غلطی کی تلافی کروں، میں تہہ دل سے میں معافی مانگوں۔ تو معافی مانگنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کہ یہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، اصل میں اس غلطی کا خمیازہ ہے، اس غلطی کا لازمی نتیجہ ہے جو میرے اوپر آنا تھا، لیکن آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ غلطیوں کو ڈھک دینے والے بھی ہیں، آپ غلطیوں کے مکمل نتیجے سے بچا لینے والے بھی ہیں۔ تو دعا تو یہ ہوگی وہاں، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ہوگی۔ وہ آپ چند مرتبہ کر لیں، جب آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے تو پھر وہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگی۔ اب ایسے تو بہت سے کام نہ معلوم کتنے آیت کریمہ کے ختم ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے ختم ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے نہیں ہوتے۔ وہ ایسا نہیں ہے کسی جگہ پر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں کوئی ریکارڈ کے ساتھ وہ تو ختم کرا لیا تھا اور اس کے بعد پھر اب تو کام جتنے ہیں وہ لازمی ہونے ہیں اس کے بعد۔ یہ تو 50% چانس ہے، کام یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ مندروں پہ جو لوگ جاتے ہیں اور یہ جو جل چڑھاتے ہیں اور طرح طرح سے، اور یہ کانوریے جو پوری بھیڑ، ان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے تم گنگا جل لا کر اور وہ پیر کے دن وہاں ساون کے مہینے میں اگر تم شیو جی پر چڑھا دو گے تو جو کام نہ ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو اب وہ لا کر وہ چڑھا رہے ہیں، اتنی لمبی بھیڑ میں سے بہت سے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو کبھی آپ ڈیٹا اکٹھے کریے کہ یہ سارے ختم کرانے والوں میں سے کتنوں کے کام ہو جاتے ہیں اور کتنوں کے نہیں ہوتے تو معلوم ہوگا۔ جو کہا کذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان لانے والوں کو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو ماننے والے ہیں۔ اپنی غلطی کا واضح اعتراف ہو، یہ پہلی چیز ہے توبہ کے لیے، کہ قصور کا اعتراف، اس کا احساس، پھر یہ نیت کہ اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ انسان ہے چاہے پھر ہو جائے، لیکن دل کی گہرائیوں سے اس کے اندر پشیمانی اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ اب یہ غلطی واپس نہیں ہوگی، اور اللہ کی بڑائی اور اس کی صفت، اس کے شان مغفرت اور اسی کے کارساز ہونے کا پھر اعلان ساتھ میں، تاکہ ایسے نجات دیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا۔ ہمارے یہاں وظائف کی دنیا میں وظیفے جو کے طور پر جہاں اختیار کر لیا، اثرات ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ مختلف الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، الگ موضوع ہے وہ، لیکن ہمارے یہاں وظائف کی دنیا میں
اس وظیفے کو جلالی وظیفہ کہا گیا. کچھ جمالی ہوتے ہیں، کچھ جلالی ہوتے ہیں. اور جلالی وظیفے وہ ہوتے ہیں کہ جن میں کہا جاتا ہے لوٹ ہو جاتی ہے اگر صحیح نہیں ہوا تو. خطرناک ہوتے ہیں بہت اگر بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہوا. اگر آپ انہی کی زبان کو اگر لے لیں، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر، تو یہ بڑا جلالی وظیفہ ہے، ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہے. اور اصل میں تو جو جلالی اسی وجہ سے ہے کہ یہاں تو سیدھا سیدھا سا فراڈ ہو رہا ہے، سیدھا سیدھا سا مذاق ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ. کسی کے دل میں کوئی شرمندگی کا احساس نہیں، کسی کے دل میں توبہ کا احساس نہیں. ایک پوری بھیڑ ہے جو لا الہ الا انت سبحانک کر رہی ہے. کسی خاص تکلیف سے نجات پانے کے لیے ہے نا، تو جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کی کوئی وجہ ہوگی، اپنی کچھ غلطیاں ہوں گی. کسی کا اپنے دل کے اندر کبھی احساس ہو، پھر آپ کی اگر اپنی غلطیاں ہوں تو پڑھنے والا دوسرے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. میں نے بڑی غلطیاں کی. بھئی جو تکلیف میں ہے وہ کہے گا نا میں نے بڑی غلطیاں کی جس کی وجہ سے اس پریشانی کے اندر میں پھنسا ہوں گا. اچھا یہ نہیں کہہ سکتا، میں 10-20 لوگ اور بیٹھ کے کہیں گے میں نے بڑی غلطی کی، میں نے بڑی غلطی کی اس کی طرف سے. یہی کہہ رہے ہوتے کہ اس نے بڑا ظلم کر لیا، اس نے بڑا ظلم کر لیا، جس کے لیے کہہ رہے ہیں سب لوگ بیٹھ کر اس نے بڑی زیادتی کی. بہرحال اصل میں تو کوئی بھی جو پریشانی تکلیف کے اندر ہو، یہ فرمایا کہ دیکھو ایوب کے ساتھ ہوا یہ پریشانی اور تکلیف میں اپنی شرمندگی ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، تو پھر ہماری طرف سے مدد بھی آتی ہے اور نجات دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ انہوں نے اپنے رب کو آواز دی. رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑیے گا. وانت خیر الوارثین، اور وارث چاہیے یہ تو ہے، لیکن یہ کہ سب سے اچھے وارث تو آپ ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی نہیں ہے کہ ایک چاند سا بچہ پیدا ہو اور ایسا ہو اور میرا وارث ہو، اس حصے کو چھوڑ دیا. اپنی ایک جس تکلیف میں ہے وہ رکھ دی سامنے کہ تنہا رہے جا رہا ہوں، یہاں بڑا چاروں طرف سے گھراؤ ہے، جو ماحول ہے اس کے اندر خیر کا پہلو ختم ہو گیا ان تمام لوگوں میں سے. اس گھراؤ کے اندر کوئی تو ہو جو اس شمع کو آگے لے کر چلنے والا ہو. اور تو اللہ سے دعا کی کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، اور اصل وارث تو خیر آپ ہی ہیں. اب یہ نہیں کہا مجھے وارث عطا فرما، یہ الفاظ نہیں ہے. دعا کا انداز دیکھیے، کتنی نبیوں کی انبیاء کی دعائیں دی ہیں قرآن نے. اس سے دعا کرنا سیکھیے، اللہ کی شان رحمت کیسے زیادہ متوجہ ہوتی ہے. مجھے وارث چاہیے کہ بجائے اللہ سب سے اصل وارث تو آپ ہی ہیں. ہاں میں تنہا رہ گیا ہوں. حضرت زکریا، اور پھر اللہ نے ان کی دعا بھی سنی. فاستجبنا لہ، ان کی بھی دعا کا جواب دیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ عطا فرمایا. واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی. معلوم یہ ہوا کہ جو کمی تھی وہ ان کی اہلیہ میں تھی کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اور ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی. اب اصلاح کا کیا طریقہ اور رہا ہوگا، کس شکل میں رہا ہوگا، یہ الگ بعض جگہ بعض اشارے ہیں کہ کیسے. لیکن یہ کہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ وہ بس ایسی ہو گیا. واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو ہیں یہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لوگ تھے. یہ خیرات لفظ کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا میں نے پچھلی مرتبہ آیا تھا. خیر نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ خیرات بڑی جسے تچھ کہتے ہیں، بڑی ایک ایسی چیز ہو گئی جو کسی کی ذلت کا باعث بنتی کہ خیرات میں سے کچھ دے دیا. خیراتی ادارے ہوتے ہیں تو وہ خیراتی ادارے وہ ہوتے ہیں جو انگریزی میں تب بھی وہ چیریٹیبل جو ہے، وہ چیریٹی تھوڑا سا زیادہ ریسپیکٹیبل لفظ ہے. اور یہ تو دراصل بڑے ایسے کہ جن سے تھوڑا سا کہ کوئی اگر جائے تو سب خیراتی ادارے کے اندر جا رہا ہے، ایک تخفیف کا پہلو آتا ہے. اور خیرات اور صدقہ، اس پہ پچھلی دفعہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں رکھا تھا کہ نیکی، صدقہ بھی نیکی کو کہتے ہیں،
خاص طور سے استعمال ہونے لگا مال کو خرچ کرنے کی نیکی، خیرات بھی نیکی کو کہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہونے لگا مال خرچ کرنے کے معاملے میں۔ اور ایک زکوٰۃ ایک تیسرا لفظ ہے مال دینے کے معاملے میں۔ یہ تین ہیں، ان تین سے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب زکوٰۃ مت دیجیے، خیرات مت دیجیے، ہمیں صدقہ مت دیجیے، ارے جو کچھ ہے اسی میں سے ہے۔ آپ اگر قرض نہیں دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ دین کی اصطلاح میں یا خیرات ہے یا صدقہ ہے، اسے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خیرات نیکی کو کہتے ہیں، انہوں نے بھلائی کی آپ کے ساتھ میں۔ اور بھلائی صرف وہ پیسوں کی نہیں ہے، بھلائی جو ہے وہ جتنے اور بھلائیاں ہیں جتنے ان سب کو خیرات کہتے ہیں۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، صدقہ کانٹے دار جھاڑیاں راستے سے ہٹا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب یہ بھی ایک نیکی ہے اور بھلائی ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، یدعوننا رغبا و رہبا۔ اور یہ لوگ ہمیں پکارا کرتے تھے بہت، پکارتے وقت ان کی کیفیات یہ ہوتی تھی کہ جو کسی بڑے کو واقعی بڑے کی عظمت کا تصور ہو اپنے اندر، جس سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے، آل پاورفل ہے، ان کی اللہ کی عظمت ہم سے ایسے پکارتے تھے وہ، ایسے کہ ہماری بڑائی اور عظمت کا احساس ان کے دل کے اندر ہوتا تھا، ایک رعب بھی اندر ہوتا تھا، اور رغبت بھی ہوتی تھی، یہ چاہ بھی ہوتی تھی۔ یہ ملی جلی کیفیات تھیں کہ محبت بھی ہو اور بڑائی کا احساس بھی ہو۔ محبت ہوتی ہے تو آدمی بے تکلف ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ساتھ میں کچھ گستاخیاں بھی ہو جاتی ہیں، جب محبت جس سے بہت ہوتی ہے بے تکلف ہی ہو جاتی ہے۔ اور جس کی بڑائی کا بہت، عظمت کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ زبان نہیں کھلتی۔ تو رغبت کی بات یہ ہے کہ یہ رغبت اور چاہت ان سے کھچاؤ بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، اور عظمت اور بڑائی کا احساس بھی ہے۔ یہ ہے بیلنس اللہ کی ذات کے ساتھ میں۔ وہ ہمیں اس شکل میں ہم سے پکارا کرتے، ہمیں پکارتے تھے اور ہمیں آواز دیتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور بہت عاجزی کے ساتھ میں پکارتے تھے۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر انہم کانوا یسارعون، یہ جمع ہے یہاں پر حضرت زکریا کے ساتھ میں جو آیا، یہ سب نبیوں انبیاء کا تذکرہ سمٹ گیا، یہاں پورا ہو گیا۔ اب ایک اور تذکرہ آیا غیر نبی ہے اس کے آگے، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور وہ عورت بھی والتی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو آیت بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ انبیاء کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کے بعد ایک غیر نبی کا نام آیا، حضرت مریم کا۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں، عیسائی پادریوں سے یہ بات ہوئی کئی مرتبہ کہ قرآن نے حضرت مریم کی جس عظمت کا ذکر کیا ہے، وہ جس تقدس کا ذکر کیا ہے، جس پاکیزگی کا کیا ہے، جس اونچے مقام کا کیا ہے، وہ بائبل نے نہیں کیا۔ آپ چاہے جتنا ان کو ورجن میری اور کتنی چاہے زیادہ سے زیادہ آپ صرف اس حیثیت سے ان کی عزت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، اور وہاں تو بعض مقامات کے اوپر حضرت عیسیٰ کی طرف سے ذرا بے رخی کا انداز بھی آیا ہے بائبل کے اندر حضرت مریم کے لیے۔ کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی میری ماں نہیں ہے، کوئی میرے ماں باپ نہیں ہے، تو یہ ذرا بے رخی کا انداز بھی زبان سے آیا ہے۔ یہاں قرآن کے اندر یہ تو ہم تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ آیا پیچھے کے قرآن میں ایک سورت کا نام مریم، کسی چیپٹر کا نام انجیلوں کے اندر مریم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ بائبل میں اتنی بڑی آیت، اتنی بڑی بات حضرت مریم کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ مقام ہے ایک بہت اہم۔ یہاں پر ان کے بارے میں جو کچھ کہا وہ نہیں، بلکہ جس جگہ ان کا تذکرہ کیا، انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے اوپر سے، بہت دور سے، اسی مرتبہ نہیں، پچھلے درس کے اندر بہت سے انبیاء کا تذکرہ گزرا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر لائے حضرت مریم کو۔ یہاں حضرت عیسیٰ کو بھی تو لا سکتے تھے، صرف حضرت عیسیٰ کا ایک
ایک پاسنگ ریفرنس ہے ضمنی تذکرہ کے مریم اور اس کے بیٹے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک آیت بنا دیا. لیکن اصل تذکرہ جو ہے وہ حضرت مریم کا بہت بڑا آنر ہے, بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مریم کا. یہ تو الگ بات ہے کہ نبیوں میں شامل نہیں کیا, یہ اوپر آ گیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, نبیوں کا تذکرہ یہاں پورا. یہ سب بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لوگ. اور پھر تذکرہ آیا حضرت مریم کا کہ وہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا, اور ہماری روح میں سے, اپنی روح میں سے ہم نے, یہ نہیں کہا اپنی روح پھونکی, اس کا رکھیں گے خیال الفاظ کے اندر. ہم نے اس میں پھونکا من روحنا, اپنی روح میں سے. اور آدم کے لیے بھی یہی ہے, انسان کے لیے, نسل انسانی کے لیے, کہ اللہ نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا. اپنی روح میں سے پھونکنا, یہ روح ایک عالمگیر حقیقت ہے جو ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ ایک خاص اسٹیج میں ہوتا ہے, جب تک روح کا اس سے تعلق نہیں ہے, ایک خالی جاندار گروتھ ہے جو پیٹ میں چل رہی ہے, پھر اللہ کی طرف سے اس کے اندر روح آتی ہے اور روح بھیجی جاتی ہے. ایکٹیویشن ہوتا ہے نفس کا, روح کا کنیکشن آتا ہے. یہ سب کے لیے ہے. صرف اتنا ہے, حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے ایسی کی تھی, وہ بیولوجیکلی ڈیفرنٹ تھی, اور ان میں وہ جو فرٹیلائزیشن تھا وہ سیلف فرٹیلائزیشن ہوا. یہاں مین کائنڈ کے اندر بعض دوسری اسپیسی میں ہوتا ہے سیلف فرٹیلائزیشن, لیکن انسان کے اندر یا ڈیولپ جو اسپیسیز ہیں ان میں نہیں ہوتا. کچھ مختلف ہوتے ہیں لوگ. یہ ایکسیپشن آف دی رول بھی رول کا پارٹ ہوتا ہے, وہ رول سے الگ نہیں ہوتا. سب کے ہارٹ لیفٹ میں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے رائٹ میں بھی ہوتے ہیں. رول یہ ہے کہ لیفٹ میں ہوتے ہیں. کمپلیٹ رول یہ ہے کچھ کا رائٹ میں بھی ہوتا ہے, یہ کمپلیٹ رول ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ملتے ہیں اور ہوتے ہیں کہ ان کا دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے. تو یہ ایکسیپشن آف دی رول ہے. حضرت مریم کے کیس کے اندر یہ بھی رول کا پارٹ ہے کہ ہر ایک کے اندر فرٹیلائزیشن ہوتا ہے میل اور فیمیل کے ملنے سے, مرد اور عورت کے ملنے سے. ان کے اندر فرٹیلائزیشن جو تھا وہ بیولوجیکلی ڈفرینٹ اللہ نے انہیں بنایا تھا, سیلف فرٹیلائزیشن تو ہوا. یہاں یہ معجزہ بیولوجیکل معجزہ تھا حضرت مریم کا, یہ حضرت عیسیٰ کا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بہت سے ہیں کہ وہ بیولوجیکلی ڈفرینٹ تھی. اب اس کے بعد جب گروتھ اندر شروع ہوئی تو اس میں اللہ جیسے سب کے بارے میں ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے, ہر انسان کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روح آئی, ایسے ہی وہاں بھی اللہ کی طرف سے روح آئی. تو معجزہ وہ روح کا آنا نہیں تھا. اب عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا, اور آپ نے بھی اس کو نام یہ لیا روح اللہ کو. اب وہ عیسائی مشنریز جو ہیں, وہ جو کم واقف وہ لوگ ہوتے ہیں, وہاں جا کر کہتی ہیں دیکھیے محمد عبداللہ, قرآن ہی کہتا ہے اللہ کے بندے, عیسیٰ روح اللہ. کس کا مقام اونچا بتایا گیا ہے؟ یہ بندہ یا غلام اونچا, یا جو اللہ کی روح ہے وہ اونچی؟ مقام کس کا اونچا ہوا؟ اب یہ ان کی ٹیکنیکس کے اندر برقع پہن کے جاتی ہیں, ان سے دوستیاں کرتی ہیں. ان کی جو تبلیغ کرنے والی اور پرچار کرنے والی لیڈیز اور عورتیں, وہ جگہ جگہ پھر دوستی پیدا کرتی ہیں مسلمان عورتوں جن کو زیادہ کچھ نالج علم نہیں ہوتا, اور پھر وہ بات چیت میں مسلمان ہی کی حیثیت سے ان کے ذہنوں کے اندر شک ڈالتی ہیں. کیا بات ہے, اللہ کی روح, عیسیٰ روح اللہ ہے, یہ روح من اللہ. اس فرق کو دیکھیے گا, روح من اللہ, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح. اس کو اگر کسی جگہ روح اللہ بھی کہہ دیا جائے تو عربی زبان کے اندر رسول اللہ, اللہ کا رسول, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ میں سے نکلا ہوا کوئی, اس لیے کہ اسے دوسری جگہ کہا رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول. من مانے سے, اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول. اسے دوسرے مقامات پہ کہا رسول اللہ. تو روح اللہ کا مطلب بھی ہوا روح من اللہ, کہا روح منہ, اس کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح, من مانے سے, تو اس کا مفہوم بھی وہی ہے. وہ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا کچھ, اپنے اندر سے نکلا ہوا. اور ہر انسان جو ہے وہ روح منہ ہے. ہر انسان میں روح کا کنیکشن آتا ہے, اور روح ایک خاص اسٹیج پہ بھیجی جاتی ہے. حضرت مریم کے اندر بھی بھیجی گئی. وہاں جو معجزہ تھا وہ روح نہیں تھا, وہاں جو معجزہ تھا وہ تھا ان کا جسمانی طور پر
بیولوجیکلی مختلف ہونا باقی دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ میں کے مقابلے میں، دنیا کی تمام عورتوں کے مقابلے میں وہ پاکیزہ تھیں، کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوا تھا. ان کے نکاح سے پہلے ہی ہم نے روح بھیجی. وجعلناها وابناها آیۃ للعالمین، اور اس طرح سے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک آیت، ایک نشانی بنایا. اب آیا ہے وہ مقصد جس کی وجہ سے ان سب کا مختصر تذکرہ چلا آ رہا تھا، تفصیلی واقعات یہاں نہیں تھے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت جو ہے امت واحدہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہوں تمہارا رب، تو بندگی سب صرف میری ہوگی. ان نبیوں کا سب کا ذکر کیا اور ان تمام نبیوں کو کہا کہ یہ سب امت واحدہ ہیں. یہ سارے نبی مل کر ایک امت تھے. ان سب کا ذکر کیا اور کرنے کے بعد یہ سارے نبی ایک امت تھے، تو یہ ایک امت کیسے ہوئے؟ الگ الگ زمانوں کے ہیں، الگ الگ جیوگرافیکل لوکیشنز کے ہیں، الگ الگ علاقوں کے ہیں، سینچریز کا، ہزاروں سال کا درمیان میں، وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور پرانوں کا، ان کا فرق ہے ان کے درمیان میں. جن جن جگہوں کے رہنے والے تھے وہ جگہیں مختلف ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. یہ سب مل کر ایک امت ہے. کیوں ہے ایک امت؟ انہیں امت کیوں کہا؟ اور امت کہتے کسے ہیں؟ امت انڈیویجول سے مل کر بنتی ہے کہ آرگنائزیشن کو کہتے ہیں، ایک تنظیم کو جو افراد سے مل کر بنتی ہے. لیکن وہ ایسے نہیں کوئی بھی تنظیم لے کر آپ اسے امت کہنے لگیں گے، بلکہ وہ جو اللہ کے مقصد کو پورا، اللہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو انڈیویجولز، جو الگ الگ انفرادی طور پر فردن الگ الگ لوگ مل کر کسی مقصد کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، وہ مقصد بھی اللہ کا دیا ہوتا ہے، وہ امت ہے. یہ نبی بھی ایک امت تھے، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے ہوں گے. جیسے یہاں پر آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر کسی اسپورٹس کے پروموشن کے لیے ایک آرگنائزیشن بنی، کھیلوں کی ترقی کے لیے، اس میں کوئی غریب ہے شامل، کوئی امیر شامل ہے، کوئی ہندو شامل ہے، کوئی مسلمان شامل ہے، الگ الگ مزاجوں کے لوگ ہیں، الگ الگ جگہوں کے، محلوں کے اور دور دور کے لوگ ہیں، لیکن وہ سب ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہو گئے، ایک آرگنائزیشن ہو گئی. اس مقصد پہ سب کامن ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک مقصد ہے، اس کے اوپر وہ انڈیویجول اکٹھے ہوتے ہیں، وہ امت ہوتی ہے. یہ نبی سارے ایک امت تھے. اور مقصد کیا تھا؟ کیسے ایک امت تھے؟ کیا چیز کامن تھی ان کے اندر؟ وہ کامن کیا تھی؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہوں تم سب کا رب. یہ کہا تھا اللہ نے ان سے. اب بندگی صرف میری کرنا، اب قانون صرف میرا چلے گا. بندہ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف کوئی اور شریک نہیں ہوگا، صرف اسی کے قانون کی پابندی ہوگی، کسی اور کا قانون نہیں. اس کے خالی یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ پوجا جو ہے وہ صرف اس کی ہوگی. عبادت اور بندگی، بندہ غلام، جو اس مالک نے کہا وہ اس کی رضا، اس کی کہا نہیں، خالی نظروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اس کی رضا ہے اسے پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے. جو اس نے چاہا، جو اس نے بتایا اسی پر عمل کرنا ہے، وہی کرنا ہے. یہ بندگی. صرف یہ اس لیے تھے ایک امت کہ یہ سب اسی ایک کے بندے تھے، اسی ایک کے قانون کو ماننے والے تھے. ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا اس قانون کو ماننے میں کسی طرح کا آپس میں. تو یہ ایک امت تھے. امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ تمام دنیا کو بھی کہا گیا کہ سارے یہ تو لوگ جو ہیں شروع میں ایک ہی امت تھے. امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ وَتَقَطَّعُوا، انہوں نے اللہ جو ہے وہ اپنے امر کو آپس میں کاٹ ڈالا. وہ امر کیا تھا؟ وہ امر یہ تھا کہ صرف اسی ایک کی بندگی ہوگی، اسی کے قانون. تو وہ قانون تو ایک ہی ہوگا نا. قانون اگر الگ الگ ہوں گے اور ہر ایک الگ الگ چلے گا تو اتحاد کہاں سے ہوگا؟ ایکتا کہاں سے ہوگی؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے ان کے درمیان جو ایک امر تھا، ان کے درمیان یہ بات جو تھی صرف اسی کا قانون ماننا ہے، وہ لاز سارے سملر ہوں گے، اسے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے ٹکڑے کر ڈالے. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، حالانکہ ہر ایک کو پھر ہمارے پاس واپس آنا، حساب دینا ہے، اس دنیا کے بعد والی آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمارے قانون کا سامنا کرنا ہے آگے کی زندگی کے اندر. اب یہ امت مسلمہ، اسے امت کہتے ہیں. ایک اس امت کے اندر
کتنے بے پناہ اختلافات ہیں، قانون پر ہی تو ہیں اختلافات. ایک طلاق سے علیحدگی ہو جائے گی یا 3 الگ الگ موقعوں کے اوپر طلاق دینے سے پرماننٹ علیحدگی ہوگی. مناظرے چل رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، زندگی سے متعلق بات ہے. ایک اس پہ مناظرے چل رہے ہیں، ہاتھ یہاں باندھا جائے گا یہاں باندھا جائے گا، نماز میں رفع یدین ہوگا یا نہیں ہوگا، مناظرے اس پر چل رہے ہیں. اور بنیاد کیا تھی؟ ایک بنیاد، سب اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ سوچ کیا رہے ہیں اور ہیں کہاں پر. اللہ کے سامنے موجود ہونے کا تصور ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. جب اس کا تصور ہی بیچ میں نہیں آیا، جب اپنے مسائل اس کے اندر حل کرتے رہے، تو نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کو دنیا میں کوئی نام نہیں لیتا. ہاتھ یہاں پر تھا یا یہاں تھا یا ایسے تھا، وہ رفع یدین ہوا، آمین ہلکے کہا تھا یا زور سے کہا تھا. یہ ہے سب کے پاس. کیا سب کے پاس ایک ہی قانون ہے؟ نہ صرف یہ کہ الگ الگ ہیں ایک ہی امت کے اندر، بلکہ اس کے اوپر ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہیں، ایک دوسرے کے پھاڑے ڈالنے ہیں گریبان. مسجدیں دھوئی جاتی ہیں، مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، حملے کیے جاتے ہیں ایک دوسرے پر. کوئی ایک ہی گروہ نہیں کرتا، مختلف گروہ ایک دوسرے، جس میں پاور زیادہ آ جاتی ہے وہ دوسرے کو نکالتا ہے. وہ جنہیں کسی دور کے اندر نکالا گیا تھا وہ دوسروں کو نکالتے ہیں، جنہیں خود نکالا گیا تھا اب وہ بھی دوسروں کو نکالتے ہیں کہ نا ہماری مسجد میں صرف ہمارا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. اللہ کا گھر لوگوں کی اپنی اپنی ہو گئی مسجد. انہوں نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ امت کہاں بچی؟ نبی ایک امت تھے سب، اس لیے مقصد پر ایک تھے، اس لیے کہ ان کے پاس قانون ایک تھا، ان کے پاس ساری کلازز ایک تھیں. یہاں تو سب کے پاس الگ الگ لاز ہیں، الگ الگ قوانین ہیں. تو کدھر رہی امت؟ یہ آخری امت. اور یہ امتیں جو ہیں ان کو ایک مقصد دیا جاتا ہے نا، یہ رسولوں سے بنتی ہیں. ایک رسول کی ایک امت، وہ سارے رسول مل کر ایک امت ہے. اب ہر رسول کی اپنی اپنی امت ہے، یہ شاخیں ہیں. تو یہ سب جگہ پر مقصد ایک ہی آئے گا، اوپر سے جو چلتا چلا آئے گا. اب رسولوں سے یہ امت بنتی ہے انسانوں کی. آخری رسول تشریف لے گئے، اب امت بھی کوئی نئی نہیں آئے گی. جب آخری رسول گئے کوئی نئی امت نہیں آئے گی. اور یہ آرگنائزیشن جسے امت کہتے ہیں، یہ پچھلی امتیں اور آرگنائزیشنز اپنے مقصد سے ہٹتی گئیں، یہ کرتی گئیں تقطعوا امرہم بینہم، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا انہوں نے اپنے اندر کے قانون کو. سب بٹ گئے، دل پھٹ گئے ان کے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ایک ختم کر دیں انہیں کسی طریقے سے. یہ ڈر اس آخری امت میں بھی یہی ہونے لگا. اب کوئی امت اور آئے گی نہیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہونے دے گا، ختم نہیں ہونے دے گا. اس لیے کہ جب پچھلی امتیں میں بگاڑ ہوتا تھا تو پھر ایک دو اور نبی آتا تھا، پھر ایک دوسری امت کھڑی کی جاتی تھی، اور اس امت کا وہ مقصد پہ اتحاد کے ساتھ میں ایک مقصد یہ ہوتا تھا جب رسول کے ذریعے، اصل تو رسولوں ملا کر ایک امت سے، اب رسول ڈیلیگیٹ کرتے تھے ایک ذمہ داری. یہ مقصد ہوتا تھا ان امتوں کا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا، یہ پہلا لفظ ہے. کنتم خیر امت، تم ہو اب سب سے اچھی امت، اب اور آئے گی نہیں. اخرجت للناس سب سے پہلا لفظ، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نکلو گے تمہیں لایا گیا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر امت نہیں بچی، اور امت تو پھر پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس سے پہلے ہی ہو گئے، اس مقصد پر رہے یا نہیں رہے. تو پھر یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ آگے امت تو ختم نہیں ہونی، پھر اللہ تعالیٰ اور لائے گا لوگوں کو جن کے اندر یہ بات نہیں ہوگی اور وہ امت کہلا سکیں. جب ان کا حشر یہ ہوگا، جب یہ آپس میں سب ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ ڈالیں گے، ایک لاء پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. ہر ایک کہے گا لاء تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے، تو پھر اللہ اوروں کو لے کر آئے گا. بہرحال فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اصول یہ ہے کہ جس نے اس کے اندر سے پروپورشنیٹ صالحات، پھر لفظ آ گیا، خالی لفظ نیک نہ کہیں. اب ہر ایک کہے گا ہم نیک کام کر رہے ہیں، جن کا وہ پروپورشن ہوگا، جن کے اندر وہ سنتلن ہوگا، جہاں پر وہ بیلنس ہوگا، جو بیلنس دین کا ہے، جنہوں نے اس کے مطابق کام کیے. وہ بیلنس کیا ہے؟ صالحات جسے کہا گیا ہے، وہ بیلنس کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے الگ الگ صالح کاموں کی لسٹ لے رکھی ہے.
تو وہ توازن، وہ بیلنس ہے کیا؟ وہ توازن اور بیلنس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں، جو رہنمائی ہمیں جو ملی ہے باہر سے، اس رہنمائی کے اندر پہلے نمبر پر جو اللہ کے پاس سے براہ راست آیا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم پہلے نمبر پر رکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر پھر ہم رکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا، وہ نمبر 2 پر رہے گا۔ یہ نمبر 2 نمبر 1 کو کسی جگہ کینسل نہیں کرے گا، یہ نمبر 2 نمبر 1 سے کہیں ٹکرائے گا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہم اپنی فہم اور عقل سے سوچیں گے اسے فقہ کہتے ہیں۔ تو نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 فقہ۔ یہ ہے بیلنس اور یہ توازن۔ جب یہ بیلنس اور توازن نہیں رہے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 قرآن کر لیا، باقی سب ڈھکوسلا اور باقی سب فراڈ، باقی سب سازش۔ یہ توازن کھو بیٹھے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں نمبر 1 حدیث، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 حدیث کر لیا پریکٹیکلی، کہ ہر چیز بس یہاں سے چلے گی، اگر قرآن سے کی کسی بات سے ٹکراتی ہے قرآن کو، آیت کو چھوڑ دیں گے، کینسل کر دیں گے، منسوخ کہہ دیں گے۔ تو چاہے فطرت کے جتنا خلاف ہو کوئی بات، چاہے وہ انبیاء کی عصمت اور پاکیزگی کے جتنا خلاف ہو، یہ یہاں پر جو ہم تک پہنچی ہے بات، یہ پہنچنے میں غلطی ہو سکتی ہے نا۔ تو انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا، تو وہ بھی توازن کھو بیٹھے۔ اور کچھ لوگوں نے، اور زیادہ بڑی تعداد ان کی، تیسرے نمبر والوں کی، جنہوں نے کہا نمبر 1 فقہ، نمبر 2 فقہ، نمبر 3 فقہ، کہ بس اگر کسی صحیح حدیث سے کوئی بات ٹکراتی ہے نا، ہمارے گروپ کے امام صاحب نے یہ بتایا، اور ساتھ میں پھر وہاں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر ایک اپنا گروپ جو ہے وہ طے کر لے۔ ایسا نہیں ہو کہ پھر کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کی ماننی ہو، کسی نے کچھ ان کی ماننی، ہر ایک الگ الگ گروپ کے اندر لازماً بٹ جائے۔ یہاں کا انہوں نے سب اپنے آپ کو بانٹ دیا، امت ٹوٹ گئی۔ یا بنیاد اس بات کی رکھی جاتی ہے کہ بٹ کر رہنا ہے، ایکتا نہ ہو جائے۔ آپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ حضرت امام حنیفہ ہمارے امام ہیں، ارے ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر وہ ہمارے امام ہیں، یہ سب قابل احترام تھے ہمارے لیے، بہت بڑے اسکالر تھے، تو پھر زندگی میں کوئی مسئلہ امام شافعی سے نہیں لینا ہے۔ اور جو یہ کہیں کہ ہمارے جو طے کر لیں ہمارے امام صاحب جو ہے وہ امام شافعی، وہ زندگی میں کوئی مسئلہ کبھی امام احمد بن حنبل سے نہیں لیں گے۔ تو یہاں تو ٹکڑوں ہو جانا اور تقسیم ہو جانے پر اصرار ہے کہ خبردار ایک مت ہو جانا، کوشش ہی مت کرنا ایک دوسرے سے، اس کی کوشش بھی کوئی نہ کرے، ورنہ نفسانی خواہش ہو جائے گی اور سخت گناہ گار ہوگا۔ ٹکڑے کر دیے ایسے۔ یہ تیسرے نمبر پہ انہوں نے بھی توازن کھو دیا۔ تو جس نے بیلنسڈ متوازن کام کیے وہ ہیں صالحات، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر وہ ایمان لانے والا بھی ہوا۔ ایمان لانا بہت دفعہ بہت تفصیلات آ چکی ہیں، بڑا چھوٹا سا لفظ، ایک لفظ ہے خالی، لیکن اس کے تقاضے جو ہیں وہ اس کی تفصیلات بہت ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ میں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے، تب ایمان ہوتا ہے۔ اور ان شارٹ میں ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ کہ اس بات کا جس کو مکمل یقین ہو، ذرا سا بھی شک نہیں ہو کہ جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اگر اس کے خلاف کیا تو چتھڑے اڑ جائیں گے، اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق کیا تو کامیابیاں آئیں گی۔ اس پر کتنے لوگوں کو یقین ہے وہ مومن ہے؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کامیابیاں کیا آئیں گی، تو پھر ہمارے یہاں جو دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کے نقصان شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے وعدے پہ نہیں ہے اعتماد کہ ان نقصانات کے بعد کامیابیاں آئیں گی، امتحان میں بیچ میں چھوڑ مت جانا۔ ایمان لانے والا تو وہ ہے جسے یقین ہو کہ جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں وہی اصول کامیاب بنائیں گے، اور جسے بتایا گیا اس سے نقصان ہوگا اس سے لازمی نقصان ہوں گے، تب وہ ساتھ میں مومن بھی ہو، اور پھر وہ یہ بیلنس و متوازن کام کرے۔ فلا کفران لسعیہ، تو پھر وہ جتنی محنت کرے گا، جتنے کام کرے گا، سب کو قبول کیا جائے گا، سب کو شرف پسندیدگی بخشا جائے گا، اس کی ناشکری نہیں ہوگی، ناقدری ان کی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یہ سب کچھ جو ہے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور ریکارڈ کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے مطابق بدلے ملتے رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک بیان، ایک موضوع جو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل ہوئی، یا اس کا کمپلیشن ہوا، جو انبیاء کا بہت سے تذکرہ یہاں تک چلا آ رہا تھا،
اور پھر انبیاء کے بعد پھر ایک حضرت مریم کا اور کیا. اور بہت بڑا ایک آنر ہے، بہت بڑا آنر ہے. ایک یہ تو عیسائیوں کے سلسلے میں میں نے کہا تھا، ایک عورت کا تذکرہ کیا انبیاء کے بعد، اسے چھوڑا نہیں. جگہ جگہ قرآن نے کچھ شارٹ تذکرے کیے ہیں، بعض خواتین کے بعض عورتوں کے، ان کے مقام کو جتنا اونچا اٹھایا ہے اسے ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. حضرت موسیٰ کے اوپر، حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے ایک باکس میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی. حضرت موسیٰ کے باپ پہ بھی تو آ سکتی تھی. پیدائش تو حضرت موسیٰ کی والدہ کے پیٹ سے ہوئی، باپ سے نہیں ہوئی. لیکن یہ باہر کے کام کون زیادہ کرے گا؟ باہر کی ذمہ داریاں دیکھ بھال مرد کرے گا. تو حضرت موسیٰ کے والد پر آ جاتی کہ اب اس بچے کو لے کر وہاں ڈال دو. حضرت موسیٰ کے والد کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، والدہ کا ہے. وہی آئی اللہ کی حضرت موسیٰ کی والدہ پر. ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے، ہارون. تو بڑے بھائی سے نہیں کہا، بہن کو چھانٹا گیا کہ ذرا سا نگرانی کرنا، چلو جاؤ. اب وہ نگرانی جو تھی، وہ نگرانی کے اندر بڑی ڈیلیکیسی تھی. وہ جو چلی ہیں اس کو دریا کے اندر وہ جو باکس ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ جو چلی ہیں، اس میں بے پناہ انٹیلیجنس کی ضرورت تھی، بے پناہ. کسی بھی جگہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا. اب اس کی نگرانی کرتے ہوئے جانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں، اور کوئی بات کوئی گڑبڑ ہو تو اسپاٹ پہ ایکشن بھی لینا ہے، اپنے آپ کو بے تعلق بھی ظاہر کرنا ہے. تو یہ اس کے اندر بے پناہ ذہانت کی ضرورت تھی. حضرت ہارون کا انتخاب نہیں ہوا، انتخاب ہوا حضرت موسیٰ کی بہن کا کے ساتھ چلیں گی. اور پھر جب فرعون کی اہلیہ نے، حضرت آسیہ کا دل آ گیا بچے کے اوپر، نکالا گیا، یہ تو واضح ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہیں. تو اب یہ کیسے محل میں پہنچ گئیں بنی اسرائیل کی لڑکی؟ اور کیسے انہوں نے، یہاں تو چھوٹی سی بات کہہ دی گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو دودھ کس کا پیے گا میں لاتی ہوں. ایسی کہہ دیتی تو فوراً کلیئر نہیں ہو جاتا کہ انہی کا لڑکا ہے. کیسے یہ بات پہنچائی ہوگی، کیسے اندر انٹری لی ہوگی، کیسے اندر کی ساری خبریں بھی رکھی ہوں گی اس وقت تک کہ کیا چل رہا ہے، اور پھر کس موقع پہ سجیشن کیسے دیا ہوگا. یہ تو بہت بڑے جینیس کی بات ہے، اور اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ میں یہ ساری ایک بہت بڑی مہم ایک لڑکی نے طے کی. ہمارے یہاں اس کو اس حیثیت سے سوچا ہی نہیں جاتا. یہاں تو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناقص العقل ہیں، ان کی عقل میں کمی ہے، یہ ناقص العقل ہیں. قرآن نے کہا کہ عقل کی جگہوں پر تو ان کو لایا گیا. حضرت جب تمام صحابہ، تاریخ میں ایک ہی بار تو ہوا ہے جب تمام صحابہ کے ہاتھ رک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر، یہ تاریخ میں ایک ہی بار ہوا. بہت خطرناک موقع تھا جب حضرت ابوبکر کا ہاتھ بھی رک گیا حدیبیہ کے موقع پر، جب کہا کہ قربانی کرو یہیں پر. اب سب سن رہ گئے، سب کھڑے رہ گئے. حضرت ابوبکر کا ہاتھ بھی نہیں چلا، کسی کا نہیں چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہوئے، بہت تکلیف پہنچی اس بات سے، خاموشی سے چلے گئے اپنے خیمے کے اندر. یہ تاریخ میں ایک ہی بار ہوا، کسی نے حکم نہیں مانا، اپنے خیمے میں خاموشی سے تشریف لے گئے. ساتھ میں حضرت ام سلمہ تھی، بھی خاتون. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نافرمانی نہیں کر رہے، آپ اپنا دل تنگ مت کریں. یہ لوگ صدمہ ہے اس سے، ان کا ذہن جو ہے وہ معوف ہو گئے، یہ سن ہو گئے دماغ ان کے شوق سے. یہ آپ کا نافرمان ان میں کوئی نہیں. تو آپ پہلے تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیے. یعنی یہ جو جملے تھے یہ کس بات کے لیے تھے؟ یہ اس کے لیے تھے کہ ان سے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے. افسوس کس بات کا تھا کہ کسی نے کہنا نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں، ان میں آپ کا نافرمان کوئی نہیں. یہ شوق سے اس وقت جو ہے یہ پیرالائزڈ ہو گئے ان کے مائنڈ. تو اس لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ نافرمانی کی تو ایک تو یہ ڈھارس یہ دیا ان کو کہ وہ تھے ذرا ڈیجیکٹڈ، اور ان کا حوصلہ بڑھایا. یعنی سچویشن کا صحیح اسیسمنٹ، یہ اسیسمنٹ اس وقت خود نبی بھی نہیں کر سکے تھے. یہ شوق سے ہوا ان کے. ان کو احساس، افسوس اسی بات کا تھا کہ یہ انہوں نے اس وقت نافرمانی کی. سب نے ان کا نہیں، کسی نے نافرمانی نہیں کی. یہ اسیسمنٹ ان کا تھا. پھر اس کے بعد آگے انہوں نے تدبیر بتائی. یہ تدبیر نہ نبی کی سمجھ میں آئی تھی کہ جو انہوں نے کہا آپ جائیے اپنی قربانی کیجیے، آپ باہر تشریف لے جائیے، آپ اپنی قربانی کیجیے، کسی سے کچھ مت کہیے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنی قربانی کی، سب کے ہاتھ چلنے لگے، سب نے شروع کر دی. انہیں کہا جاتا ہے یہ ناقص العقل ہے. یہ بھی آپ کے روایات کی کتاب میں عورت ناقص العقل ہوتی ہے. کتنے موقعوں پر، ایک دو تھوڑی، یہاں پر اس تقریر کا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر یہ تاریخ کے اندر وہ تمام موقع آئے ہیں جو خود نہیں حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں یا قرآن کے اندر ہے، کہ جہاں پر مردوں کی عقلیں فیل ہو گئی تو وہاں پر پھر عورت نے آگے بڑھنے کے بعد راستہ بتایا کہ کرنا کیا ہے. یہ ایک آنر ہے، یہ آنرز ہیں جو جگہ جگہ اللہ نے رکھے ہیں. یہ بھی ایک آنر تھا. عیسائیوں والی بات الگ، ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ایک آنر تھا کہ ایک انبیاء کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، وہاں پہ پھر آپ ساتھ میں تذکرہ کیا اللہ نے حضرت مریم کا. خالی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یا کم از کم حضرت عیسیٰ کا آتا خالی، حضرت مریم کے بجائے. بہت عزت دی، بہت اونچا مقام دیا. بہرحال اب ہم آیت نمبر 94 تک پہنچے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 95 سے پھر بہت اہم آیت آگے آ رہی ہیں. بہت وہ آ رہی ہیں جو آیت وہ آ رہی ہیں جسے مشکلات قرآن میں گنا جاتا ہے. مطلب بڑے بڑے اسکالرس کی زبان میں کچھ کتابیں لکھی گئی مشکلات قرآن، جہاں کچھ آیت جو ہیں وہ مشکلات میں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. تو آگے پھر وہ آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 95 سے پھر دوبارہ شکر. سبحان ربک رب العزت